بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکمل واقعہ تفصیل کے ساتھ بیان کر رہے ہیں۔ اس کا کچھ حصہ ہم نے پہلی ویڈیو میں بیان کیا، آج ہم اس کو وہیں سے کنٹینیو کریں گے۔ چاشت کا وقت تھا، ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ کے پاس تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دہن مبارک ذکر و تسبیح سے معطر ہو رہا تھا کہ خدا کے دشمن ابو جہل کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نظر پڑی، جو اپنے گھر سے نکل کر بیت اللہ کے ارد گرد بے مقصد پھر رہا تھا۔ وہ بڑے فخر اور تکبر کے انداز میں حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب آیا اور از راہ مزاح کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا کوئی نئی بات پیش آئی ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، آج کی رات مجھے معراج کرائی گئی۔ ابو جہل ہنسا اور تمسخر کے انداز میں کہنے لگا، کس طرف؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بیت المقدس کی جانب۔ ابو جہل نے تھوڑی دیر کے لیے ہنسنے سے توقف اختیار کیا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہو کر آہستہ آواز میں متجبانہ انداز میں کہنے لگا، رات آپ کو بیت المقدس کی سیر کرائی گئی اور صبح کو آپ ہمارے سامنے پہنچ بھی گئے۔ پھر مسکرایا اور پوچھنے لگا کہ اے محمد، اگر میں سب لوگوں کو جمع کروں تو کیا آپ وہ بات جو آپ نے مجھے بتائی ہے ان سب کو بھی بتا دیں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، میں ان کو بھی بیان کر دوں گا۔ چنانچہ ابو جہل خوشی خوشی لوگوں کو جمع کرنے لگا اور ان کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی بات بتانے لگا۔ لوگوں کا ایک ہجوم سا جمع ہو گیا۔ لوگ اظہار تعجب کرنے لگے اور اس خبر کو ناقابل یقین سمجھنے لگے۔ اسی دوران چند آدمی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے اور ان کو بھی اس امید پر کہ ان کے رفیق اور دوست کی خبر سنائی کہ ان کے درمیان جدائی اور علیحدگی ہو جائے، کیونکہ وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ خبر سنتے ہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکذیب کریں گے۔ لیکن جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سنی تو فرمایا کہ اگر یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہے تو یقیناً درست فرمائی ہے۔ پھر فرمایا کہ تمہارا ستیہ ناس ہو، میں تو ان کی اس سے بھی بعید از عقل بات کی تصدیق کروں گا۔ جب میں صبح و شام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آنے والی وحی کی تصدیق کرتا ہوں تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بات کی تصدیق اور تائید نہیں کروں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیت المقدس کی سیر کرائی گئی؟ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو چھوڑ کر جلدی سے اس جگہ پر پہنچے جہاں حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے، اور لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد بیٹھے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو بیت المقدس کا واقعہ بیان کر رہے تھے۔ جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی بات ارشاد فرماتے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ آپ نے سچ فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ فرمایا۔ پس اس روز سے ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام الصدیق رکھ دیا۔ جب کسی نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خبر دی کہ اے ابوبکر، آپ کے ساتھی کو مشرکین نے پکڑ لیا ہے، آپ برہنہ سر دوڑتے ہوئے بیت اللہ شریف پہنچے تو دیکھا کہ مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک جگہ پر گرایا ہوا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ٹوٹ پڑے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طعناً کہہ رہے ہیں کہ تو وہی شخص ہے جس نے کئی معبودوں کو ایک ہی معبود بنا دیا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان کی بازی لگائی
کسی کو دھکا دیا، کسی کو مارا اور پھر فرمایا کہ تمہارا ستیہ ناس ہو۔ کیا تم ایک ایسے شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو جو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے اور تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے واضح دلائل بھی لے کر آیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کیا تم مجھے جواب نہیں دو گے؟ خدا کی قسم، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک لمحہ آل فرعون کے مومن جیسے شخص زمین کے ہزاروں لمحوں سے بہتر ہے۔ اس آدمی نے اپنا ایمان چھپا رکھا تھا مگر اس شخص نے اپنے ایمان کا اعلان کیا۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نیا دین اسلام قبول کر لیا تو قریش کے چند سردار دار الاندوہ میں جمع ہوئے۔ انہوں نے آستینیں چڑھا لیں اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں باہم مشورہ کرنے لگے۔ انہوں نے کہا کہ ایک آدمی کو مقرر کیا جائے جو ان کو پکڑ کر لائے اور ان کو اپنے معبودوں کی طرف دعوت دے۔ چنانچہ انہوں نے طلحہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے پاس بھیجا۔ طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے۔ اس وقت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں میں بیٹھے ہوئے تھے۔ طلحہ نے بلند آواز سے کہا کہ ابو بکر میرے ساتھ آؤ۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ تم مجھے کس طرف دعوت دے رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میں آپ کو لات و عزا کی عبادت کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کون لات؟ طلحہ نے کہا کہ اللہ کی بیٹیاں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تو پھر ان کی ماں کون سی ہے؟ یہ سن کر طلحہ خاموش ہو گئے، کوئی بات زبان سے نہیں نکالی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ طلحہ کے ساتھیوں کی طرف ملتفت ہوئے اور فرمایا کہ اپنے ساتھی کو جواب دو۔ وہ بھی خاموش رہے، انہوں نے جواب نہیں دیا۔ طلحہ اپنے ساتھیوں کی طرف کافی دیر تک دیکھتے رہے کہ وہ خوفناک قسم کی خاموشی میں مستغرق اور منہمک اور سرگردان ہیں، تو دوبارہ کہنے لگے کہ اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھو، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا ہاتھ پکڑا اور انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے گئے۔ صبح کی چاندنی چارسو پھیلی، اندھیرا ختم ہوا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا سامان جمع کرنے لگے اور زاد راہ تیار کرنے لگے۔ سفر کی تیاری کرنے کے بعد اپنا عصا لیا اور روانہ ہو گئے۔ اپنے دل میں جذبات ایمانی کو لیتے ہوئے مکہ سے جدا ہوئے اور ایمان سے معمور دل کو لے کر حبشہ کی سرزمین کا رخ کیا۔ جب برق الغماد یمن میں ایک مشہور مقام ہے، مقام پر پہنچے تو ابن الدغنا کی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی، جو مشہور قبیلہ کارات کا سردار تھا۔ اس نے جوش بھری آواز میں پوچھا اے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں کا ارادہ ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی نرمی سے جواب دیا کہ مجھے میری قوم نے نکال دیا ہے، بس میں نے اب ارادہ کر لیا ہے کہ زمین کی سیاحت کروں تاکہ اپنے رب کی عبادت کر سکوں۔ ابن الدغنا نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جیسا آدمی نہ نکلتا ہے اور نہ نکالا جاتا ہے۔ آپ تو ضرورت مندوں کو کما کر دیتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں، یتیم اور بے سہارا لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، حق پر قائم رہنے کی وجہ سے آنے والے مصائب پر دوسروں کی مدد کرتے ہیں۔ میں آپ کو پناہ دیتا ہوں، آپ واپس چلیے اور اپنے شہر میں اپنے رب کی عبادت کیجیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس لوٹ آئے۔ ابن الدغنا بھی آپ کے ہمراہ چلا آیا۔ شام کے وقت ابن الدغنا قریش کے سرداروں کے پاس گیا
اور ان سے جا کر کہا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا شخص نہ خود نکلتا ہے اور نہ اسے نکالا جاتا ہے۔ کیا تم ایسے آدمی کو نکالتے ہو جو غریبوں کے لیے کما کر لاتا ہے، صلہ رحمی کرتا ہے، بے کسوں کا بوجھ اٹھاتا ہے اور مہمان نوازی کرتا ہے اور حق پر قائم رہنے کی وجہ سے آنے والی مصیبتوں پر دوسروں کی مدد کرتا ہے؟ قریش مکہ نے ابن الدغنا کی پناہ کو قبول کرتے ہوئے اس سے کہا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہہ دو کہ وہ اپنے گھر میں اپنے رب کی عبادت کرے، وہاں جتنی چاہے نمازیں پڑھے اور قرآن کی تلاوت کرے، لیکن ہمیں اس وجہ سے تکلیف نہ دے اور یہ کام اعلیٰ اعلان نہ کرے، کیونکہ ہمیں خدشہ ہے کہ کہیں ہماری عورتیں اور ہمارے بچے اس فتنہ سے دوچار نہ ہو جائیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عرصہ تک گھر ہی میں اپنے رب کی عبادت کرتے رہے، نہ نماز اعلیٰ اعلان پڑھتے اور نہ ہی کسی دوسرے گھر میں قرآن شریف کی تلاوت کرتے۔ لیکن پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں کوئی بات آئی تو انہوں نے اپنے گھر کے صحن میں ایک مسجد بنا لی اور اس مسجد میں نماز پڑھنے لگے اور قرآن شریف کی تلاوت کرنے لگے۔ دیکھتے ہی دیکھتے مشرکین کی عورتوں اور بچوں کا ہجوم جمع ہونے لگا۔ وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے رونے والے انسان تھے۔ جب قرآن پڑھتے تو اپنے آنسوؤں کو روک نہ پاتے۔ اس صورتحال سے مشرکین میں سے اشرف قریش گھبرا گئے، چنانچہ انہوں نے ابن الدغنا کو بلایا۔ جب وہ آیا تو اس سے کہنے لگے کہ ہم نے آپ کے پناہ دینے کی وجہ سے ابوبکر کو اس شرط پر پناہ دی تھی کہ وہ اپنے گھر میں اپنے رب کی عبادت کریں، انہوں نے تو اس سے تجاوز کیا ہے اور اپنے گھر کے صحن میں مسجد بنا لی جہاں وہ کھلم کھلا نماز پڑھتے ہیں اور تلاوت قرآن کرتے ہیں، اور ہمیں ڈر ہے کہ کہیں ہماری عورتیں اور ہماری اولاد اس فتنہ سے دوچار نہ ہو جائیں، لہٰذا تم اس کو باز کرو۔ اگر وہ گھر ہی میں اکتفا کو پسند کرے تو ٹھیک ہے، ورنہ وہ تیری دی ہوئی پناہ کو تجھے واپس کر دے۔ چنانچہ ابن الدغنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور نہایت سکون اور اطمینان سے بیٹھنے کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بات جانتے ہیں جس پر ہمارا اتفاق ہوا تھا، یا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر اکتفا کریں یا پھر میری پناہ مجھے واپس لوٹا دیں، کیونکہ میں یہ بات پسند نہیں کرتا کہ عرب کے لوگ سنیں کہ میں نے ایک آدمی سے پناہ کا معاہدہ کیا تھا جسے میں نے توڑ دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت مضبوط دل سے اس کو جواب دیا کہ میں تیری پناہ تجھے واپس کرتا ہوں اور اللہ عز و جل کی پناہ پر راضی اور خوش ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے لیے گھر تنگ پڑ گیا۔ ان کی تعداد 38 کے قریب تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فکر لاحق ہوئی کہ اس کلمہ حق اور نئے دین اسلام کا برملا اعلان اور اظہار ہو۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اعلان حق اور بیت اللہ جانے کا اصرار کرنے لگے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہماری تعداد کم ہے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ برابر اصرار کرتے رہے، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے۔ تمام مسلمان بھی مسجد کے اطراف میں چلنے لگے اور ہر آدمی اپنے قبیلہ اور خاندان کے ساتھ مسجد میں داخل ہو گیا۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کے درمیان خطاب کرنے کے لیے کھڑے ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے۔ دوسری طرف مشرکین غصے سے پھٹ رہے تھے۔ پھر ان مشرکین نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے مسلمانوں پر حملہ کر دیا اور ان کو خوب مارا پیٹا۔ کسی نے تماچے مارے، کوئی مکے مارتا رہا اور کوئی لاتے مارتا رہا۔ مارتے مارتے ان کی حالت غیر ہو گئی اور وہ ہلاکت کے قریب پہنچ گئے۔ پھر بنو تیم نے
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کو ایک کپڑے میں ڈالا اور ان کو ان کے گھر پہنچایا۔ ان کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات میں کوئی شک نہ تھا۔ پھر بنو تیم کے لوگ ننگے سر مسجد میں آئے اور اعلان کیا کہ خدا کی قسم اگر ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس صدمے سے فوت ہو گئے تو ہم عتبہ بن ربیعہ کو ضرور قتل کریں گے۔ اس کے بعد وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لوٹ گئے۔ ابو قحافہ جو حضرت ابوبکر صدیق کے والد تھے اور بنو تیم کے لوگ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے باتیں کرتے مگر ان کو کوئی ہوش نہ تھی، کوئی جواب نہیں دے رہے تھے۔ شام تک انہوں نے اپنے ہونٹ بھی نہیں ہلائے۔ پھر ہوش آنے کے بعد پہلی بات جو ان کے منہ سے نکلی وہ یہ تھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا حال ہے۔ بنو تیم کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات پر غصہ آیا۔ پھر انہوں نے ان کی والدہ سے کہا کہ دیکھو اس کو کچھ کھلا دو یا کچھ پانی پلا دو۔ اس کے بعد وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فعل پر تعجب کا اظہار کرتے ہوئے واپس لوٹ گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی پوچھ رہے تھے کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا حال ہے۔ جمیل بنت خطاب نے کہا ہاں وہ خیریت سے ہیں اور صحیح و سالم ہیں۔ یہ سن کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہونٹوں میں مسکراہٹ آئی اور چہرہ خوشی سے کھل گیا۔ پھر یہ کہتے ہوئے بستر سے اٹھے کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت کہاں ہیں؟ جمیل نے کہا کہ وہ اس وقت دار ابن ابی ارقم میں ہیں۔ یہ سن کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ خدا کی قسم جب تک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر نہیں ہو جاؤں گا نہ کچھ کھاؤں گا اور نہ کچھ پیوں گا۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی سے ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جانے لگے، لیکن جب تکلیف کی شدت کی وجہ سے طاقت نہ ہوئی تو اپنی والدہ جمیل کا سہارا لیے دار ابن ابی ارقم میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ گئے۔ جب ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جھک گئے اور ان کو چومنے لگے۔ دوسرے مسلمان بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جھک گئے۔ یہ حالت دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر شدت رقت طاری ہو گئی۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان ہوں، اب مجھے کوئی تکلیف نہیں سوائے اس کے جو اس خبیث عتبہ نے میرے منہ پر مارا تھا۔ یہ میری والدہ ہیں، اپنے بیٹے پر بڑی مہربان ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بڑی بابرکت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں اللہ کی طرف دعوت دیجیے اور ان کے لیے اللہ سے دعا کیجیے۔ امید ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کو نار جہنم سے بچا لے گا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے اللہ سے دعا فرمائی تو وہ اسلام لے آئیں۔